آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن منڈی میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک شخص گندم بیچ رہا تھا، تو آقا کریم نے اپنا مبارک ہاتھ اس گندم کے ڈھیر کے اندر ڈالا تو اندر تری تھی، باہر خشک گندم تھی اور اندر اس کے تری تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دہی کی، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ گندم اگر گیلی ہو تو جو خریدنے والا ہے اس کو مالی نقصان ہوگا، یا اگر گندم میں جو ملا دیا گیا، اس کو پیس کر کے آٹا بیچ دیا گیا تو اس کا مالی خسارہ ہوگا، اس کا صحت کا خسارہ نہیں ہے۔ اور اگر مرچوں کے اندر اینٹیں پیس کر کے شامل کر دی گئی تو، یا دودھ کے اندر پاؤڈر شامل کر کے بچوں کی زندگی سے کھیلا گیا، یا 2 نمبر دوائیاں پیس کر کے زندگی بچانے والی دوائیوں میں بھی ملاوٹ کی گئی، تو پھر بتاؤ یہ معاملہ کتنا دردناک اور خطرناک ہے۔ ہمارا دین گندم گیلی کر کے بیچنے والے کو بھی منع کرتا ہے، اور اتنی سخت تلقین ہے، اتنی سخت تاکید ہے خالص فروخت کرنے کی اور خالص چیزیں دینے کی کہ گیلی گندم بھی گوارا نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اتنے سخت لفظ ہیں، تنبیہ اتنی سخت ہے، من غشنا فلیس منا، اس کا ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ ہمارا لگتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور جو اینٹیں پیس کر کے، جو دیگر پتہ نہیں کیا کیا پیس کر کے مختلف چیزوں میں ملاوٹ کرے اور انسانی زندگیوں سے کھیل رہا ہو، تو بتاؤ کہ وہ کھڑا کہاں ہے، اور اس کا کیا تعلق دین سے ہو سکتا ہے، اس کا کیا ربط ہو سکتا ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لائے ہوئے دین سے۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کتنا ستھرا دین ہے، کتنا پاکیزہ دین ہے، تو کس قدر تنبیہ کی گئی، اللہ معاف فرمائے۔ اور اس وقت الا ماشاء اللہ بہت سارے لوگ اس طرح کے امور میں مبتلا ہیں کہ العیاذ باللہ، یہ آج کل وہ بھینسوں کو اور گائے کو وہ جو انجیکشن لگایا جاتا ہے پوری دنیا پر بین ہے، اور یہاں اربوں خربوں کے مالک جن کے پاس پہلے ہی پیسہ اور سرمایہ سنبھالا نہیں جا رہا، وہ یہاں سمگل کر رہے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر چیخ رہے ہیں کہ اس سے چھاتی کا کینسر ہو رہا ہے، کتنے گھروں کے چراغ بجھ رہے، کتنی زندگیاں اجڑ رہی۔ یہ دودھ بچے پیتے ہیں، یہ دودھ جوان پیتے ہیں، یہ دودھ بوڑھے پیتے ہیں، لیکن تھوڑے سے نفع کے لیے ایک تو جانور کو کتنی اذیت دی جاتی ہے، اور دوسرا پھر اس کے اثر سے جو دودھ نکلتا ہے وہ چھاتی کے کینسر اور دیگر بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور ایسے انجیکشن یہاں لا کر کے فروخت کرنا یہ قانوناً بھی جرم ہے، لیکن اس کے باوجود دھڑلے سے یہ کام ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل رہے ہیں۔ کینسر میں کسی کی ماں چلی جائے، کسی کا بیٹا چلا جائے، کسی کی جوان بیٹی چلی جائے، اس کے گھر میں صف ماتم بچ جائے، لیکن اس بیچنے والے کو جو خربوں کا پہلے مالک ہے، اس کو کیا لگے، اس کو پیسوں کی مقدار بڑھانی ہے۔ اب یہ ٹوپی پہن کے محفل نعت میں آ کے بیٹھ جائے، یہ تبلیغی گشت اور چلے پہ بھی چلا جائے، اجتماع میں بھی چلا جائے، یہ بزرگوں کے پاس عرس کے اوپر بھی سٹیج کے اوپر بیٹھا ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا دیندار اور نیکوکار ہے۔ آمنہ کے لال کی آواز آ رہی ہے من غشنا فلیس منا، سن لو اس بدکار کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، لوگوں سے زیادتی کر رہا ہے۔ تھوڑا رزق کما لو، لیکن کبھی بھی کسی سے زیادتی نہ کرنا۔ زیادتی پلٹ کے آتی ہے، کسی سے ظلم کرو گے تو وہ گناہ جن کی سزائیں دنیا پر بھی ملتی ہیں ان میں سے ایک ظلم بھی ہے، اور آخرت کے اندر اس کی جو سزا ہے کتنی کڑی ہے، العیاذ باللہ۔ مکر اور دھوکہ دینا یہ آتش دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے۔ دھوکہ دینے والا اور فراڈ کرنے والا یہ جہنم کی آگ میں جلے گا اور سخت اذیت میں مبتلا ہوگا۔